آج موجودہ دور میں جو رزق کھایا جا رہا ہے، کون سا رزق کھایا جا رہا ہے؟ تمام کے تمام جو بیجز ہیں، سیڈز ہیں، جو بیجز ہیں وہ مین میڈ ہیں، سارے کے سارے جی، وہ جنیاتی تبدیل شدہ ہیں. پھر ان کو اگانے کے لیے کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، کھادیں ڈالی جاتی ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کے اسپرے کیے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی. جو فصل پہلے سال میں ایک بار کسی خاص موسم میں ہوتی تھی، جو شے، جو فروٹ، جو شے کسی سال میں کسی مخصوص خطے میں مخصوص ماہ میں ہوتی تھی، پیدا ہوتی تھی، اور وہ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے یا 4 ماہ کا وقت لیتی تھی، اس کے بعد تیار ہوتی تھی، وہی شے آج پوری دنیا میں بغیر موسم کے امتیاز کے پوری دنیا میں جی ہر طرح کی زمین میں پورا سال 24/7 جی، اور نہ صرف 24/7 بلکہ 24/7/365 جی، وہ سبزیاں، وہ فروٹس، وہ اشیاء جو ہے وہ اگائی جا رہی ہیں. پھر نہ صرف اگائی جا رہی ہیں بلکہ نیچر پر جو چیز 3 ماہ میں پروڈیوس ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے، بنتی ہے، مکمل ہوتی ہے، وہی چیز ہفتے میں، 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں تیار کر دی جاتی ہے، اور پھر اس سے کئی گنا زیادہ. اسے نام کیا دیا جاتا ہے؟ اسے نام دیا جاتا ہے جناب ترقی کا. اسے نام کیا دیا جاتا ہے؟ ترقی کا نام دیا جاتا ہے. حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے اس سے بڑا کوئی دجل ہے ہی نہیں. اس سے بڑا کوئی دجل ہے ہی نہیں. کیسے آپ کو سمجھ آئے گی؟ آپ کو سمجھ اس طرح آئے گی میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مثال کو اگر آپ اسے جینیٹیکلی موڈیفائی، یا ٹماٹر ہیں یا سبزیاں ہیں یا فروٹس ہیں یہ اگاتے ہیں، تو آپ کی باڈی کی نیڈ وہ ایک ٹماٹر نہیں ہے. آپ کی باڈی کی نیڈ، آپ کے جسم کی جو ضرورت ہے وہ ٹماٹر یا سیب، یعنی وہ جو ڈیزائن، اس ڈیزائن کی شے ہے جس کو آپ ٹماٹر کہتے ہیں، وہ نہیں ہے. وہ جسے آپ سیب کہتے ہیں، ایک ڈیزائن کا فروٹ، وہ نہیں ہے. آپ کے جسم کی ضرورت ہے اس کے اندر موجود کیمیکلز. اس کے اندر موجود ہے کیمیکلز. وہ کیمیکلز انتہائی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں، پہلی بات. نمبر 2، وہ کیمیکلز کب آتے ہیں؟ ان کیمیکلز کو آپ ہی نہیں، اگر آپ نے سمجھنا، اس کے لیے میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں. مثال کے طور پر ایک ٹرین ہے، اگر وہ دلی سے ممبئی اس نے جانا ہے یا لاہور سے کراچی جانا ہے، تو اس کی ٹائمنگ اس طرح سے ہے کہ وہ جناب یعنی کہ 12 بجے دن کے وہ لاہور سے سفر شروع کرے گی، ٹھیک ہے، ممبئی سے سفر شروع کرے گی، اور وہ ٹھیک 24 گھنٹے بعد کراچی یا دلی پہنچے گی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، 24 گھنٹے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچے گی. لیکن وہ رستے میں ہر 1 گھنٹے بعد ایک سٹاپ کرے گی. ہر 1 گھنٹے بعد ایک سٹاپ کرے. یوں جو ٹرین ہے وہ 24 گھنٹے میں ہر گھنٹے بعد ایک سٹاپ کرتے ہوئے 24 سٹاپ کے بعد اپنی منزل پر پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا، کرنا کیا، ہونا یہ ہے، ہر سٹاپ سے اس نے پیسنجرز لینے ہیں، اور جب اپنی منزل پر پہنچے گی تو اتنے پیسنجر اس میں ہوں گے کہ کوئی ایک سیٹ بھی خالی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ٹرین چلتی ہے 12 بجے، اگلے اسٹیشن پر اس نے پہنچنا ہے 1 بجے، اس سے اگلے پر 2 بجے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگلا اسٹیشن جہاں پر اس ٹرین نے 1 بجے پہنچنا ہے، وہاں پر جو پیسنجر آنے ہیں، جو مسافر آنے جنہیں ٹرین پر بیٹھنا ہے، اگر رستہ بالکل صاف ہے، ان کو پتا ہے، یہ گارنٹی ہے کہ ہم گھر سے نکلیں گے ٹھیک 5 منٹ بعد جو ہے ہم اسٹیشن پر پہنچ جائیں گے، اور ان کو یہ گارنٹی ہے، پتا ہے کہ ٹھیک ایگزیکٹ ٹائم کے اوپر پورے 1 بجے یہاں پر ٹرین آ کے رکے گی، اور 1:01 پر یہاں سے آگے چل پڑے گی. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایسی صورت میں جو مسافر ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر پہلے اسٹیشن پر آئیں گے؟ جی 15 سے 20 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے. کیوں جی 15 سے 20 گھنٹے پہلے، آدھا گھنٹے پہلے آ کے کیا کرنا؟ چھوارے کھانے ہیں بھائی. جب آپ کو پتا ہے کہ میں گھر سے نکلوں گا ٹھیک 5 منٹ میں میں اسٹیشن پہ پہنچ جاؤں گا، اور پورے
یعنی کہ 1 بجے پورے 1 بجے جیسے ہی 12:59 کے بعد جیسے ہی 60واں سیکنڈ ہوگا، ٹھیک ہے نا، ٹی ہوگا، ٹرین بریک لگا دے گی. تو آپ 15-20 منٹ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے آئیں گے اسٹیشن پہ؟ دماغ خراب ہے، پاگل ہیں جی؟ بتائیں نا. وہ بھائی زیادہ سے زیادہ 1 منٹ پہلے آ جائیں گے، 2 منٹ آ جائیں گے، 5 منٹ آ جائیں گے، اس سے زیادہ پہلے، اس سے یعنی کہ پہلے آ کے کیا کریں گے؟ وقت ضائع کریں گے؟ جی نہیں. اچھا، اب اگر 2 گھنٹے بعد ٹرین نے پہنچنا ہے، ٹھیک 2 گھنٹے بعد، وہاں پر مسافر 5 منٹ پہلے آئیں گے نا، گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے تو آگے نہیں بیٹھیں گے. اس طرح جہاں پر جس اسٹیشن پر ٹرین نے 12 گھنٹے بعد پہنچنا ہے، جس اسٹیشن پر 18 گھنٹے بعد پہنچنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کتنی دیر پہلے مسافر آگے وہاں بیٹھیں گے؟ اسٹیشن پر کتنی دیر پہلے پہنچیں گے؟ بتائیں نا. 5 منٹ. یہ 5-10 منٹ ایسا ہی ہے نا. جی استاد. اچھا، اب ہوتا کیا ہے، ڈرائیور سوچتا ہے بھائی میں نے کرنا کیا ہے، یہ جو ٹرین ہے اس کو میں نے لاہور سے کراچی لے کر جانا ہے، یہ جو ٹرین ہے اسے میں نے ممبئی سے دلی لے کر جانا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ کہتا ہے بھائی مقصد تو یہ نا ٹرین کو وہاں لے کر جانا ہے، ایسا ہی ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ جناب رفتار جو ہے وہ 5-6 گنا تیز کر لیتا ہے. کتنے گنا تیز کر لیتا ہے؟ 6 گنا. جی 6 گنا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے جہاں اس نے گھنٹے بعد پہنچنا تھا وہاں جناب وہ 8-10 منٹ بعد پہنچ جاتا ہے. جہاں اس نے 2 گھنٹے بعد پہنچنا تھا وہاں 20 منٹ بعد پہنچ جاتا ہے. جہاں 10 گھنٹے بعد پہنچنا تھا وہاں گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے. جی یوں وہ 3 سے 4 گھنٹے کے اندر کراچی پہنچ جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ٹرین کراچی پہنچ گئی، ٹرین تو کراچی پہنچ گئی، ٹرین تو دلی سے ممبئی یا ممبئی سے دلی پہنچ گئی، اس ٹرین میں سے نکلے گا کیا؟ کوئی بھی نہیں نکلے گا. خالی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل خالی. خالی ہوگی نا. جی بالکل اسی طرح کوئی بھی شے جسے فطرت وجود میں لاتی ہے تو فطرت وہ صرف دیکھنے میں ایک ٹماٹر وجود میں نہیں لاتی، ایک سیب وجود میں نہیں لاتی. وہ ٹماٹر آپ کے جسم کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیب آپ کے جسم کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جسم کی ضرورت اس کے اندر عناصر ہیں. وہ ٹماٹر، وہ سیب، وہ تو محض پیکنگ ہے. اور وہ عناصر کب آتے ہیں؟ وہ عناصر جب وہ ٹماٹر، پہلے تو ٹماٹر فطرت بناتی ہے، بناتی ایک وقت آتا ہے جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جا کے اس کے اندر جب وقت آتا ہے تو اپنے وقت پر اس میں وہ کیمیکلز آتے ہیں، وہ عناصر آتے ہیں. اس طرح کوئی بھی فروٹ ہے، کوئی بھی سبزی ہے، کوئی بھی شے ہے، اس میں جو آپ کے جسم کو درکار عناصر ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جب ان کا وقت ہوتا ہے. اب جو عناصر مہینے بعد آنے ہیں، 2 مہینے بعد آنے ہیں، 3 مہینے بعد آنے ہیں، آپ ٹماٹر 15 دن میں تیار کر لیتے ہیں، وہ عناصر اس کے اندر ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. جی نہیں ہوں گے. بالکل بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جب اب وہ کیا، وہ نظر آنے میں ٹماٹر ہے لیکن وہ کیا ہے؟ وہ دجل ہے، وہ دھوکہ ہے. وہ آپ اپنے جسم کو دھوکہ دے رہے ہو. آپ اسے پیٹ تو بھر لو گے، آپ کے جسم کی جو ضرورت ہے اسے وہ نہیں ملے گی، آپ کے جسم کا توازن بگڑ جائے گا. یا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ عناصر تو آ جائیں گے لیکن بہت سارے عناصر رہ جائیں گے، نہیں آئیں گے. جو آئیں گے ان کی مقدار بھی وہ نہیں ہوگی، ان کا معیار بھی وہ نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا جسم، یعنی کہ جو عناصر جسم میں زیادہ ہو جائیں گے وہ جسم کے حصے زیادہ تیزی سے گروتھ کریں گے، جو عناصر جسم کو نہیں ملیں گے وہ حصے جسم کے گروتھ ہی نہیں کریں گے. یوں آپ کا جسم ڈب کھڑبا بن جائے گا، پٹ موٹے ہو گئے، پیٹ نکل آیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. جی بالکل. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ یوں نہ صرف آپ ڈب کھڑبے ہوں گے بلکہ پھر آپ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوں گے. اور یہ پاکستانی قوم ہے، یہ انڈین قوم ہے، ہر بندہ بیماریوں کا شکار ہے. کیوں؟ اور یہ حکومت کو لے لیں، حکومت کا معاملہ، حکومت ان چیزوں کو ترقی کہتی ہے. جی حکومت ان چیزوں کو ترقی کہتی ہے. یہ تو عقل ہے ان لوگوں کی. وہ عقل کیندو تو اپنی قوم کو مار رہے ہو. جی اپنی قوم کو مار رہے ہو.